محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سردار نادار دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی کہ ہمارے ہیں حسین. کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین. تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین. تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو. وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت اے حسین. طالبان منزل امن و سکون کے واسطے، طالبان منزل امن و سکون کے واسطے تیری قربانی ہوئی. شمع ہدایت اے حسین. ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات، ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات. کیسے بھولے ہم تیرا یوم شہادت اے حسین. احتمال آنے کا ہے پھر سے یزیدیت کا دور، احتمال آنے کا ہے پھر سے یزیدیت کا دور. پھر جہان نو کو ہے تیری ضرورت اے حسین. حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی. بخشوائی کی مجھے تیری محبت ہے حسین. حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 5 شعبان اور 4 ہجری میں اس دنیا میں تشریف لائے. کنیت آپ کی ابو عبداللہ تھی. لقب 3 ذکر کیے گئے، ایک زکی، ایک شہید، ایک ریحانت رسول، اور بعض نے 4 ذکر کیے. انہوں نے کہا کہ صفت رسول بھی جو ہے وہ آپ کا لقب تھا. جبریل امین نے آ کر کے مبارکباد دی. حضور کریم علیہ السلام کو اطلاع ہوتی ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے یہاں ایک شہزادے تشریف لائے، اور حضور کریم علیہ السلام کو یہ اطلاع بہت پہلے ہو چکی تھی، ان کی پیدائش سے بھی پہلے. حضور کریم علیہ السلام کو اطلاع دی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شہزادی کے یہاں ایک شہزادے تشریف لائے ہیں. حضور بہت خوش ہوئے. حضور کریم علیہ السلام فوراً پہنچے، فرمایا میری بیٹی فاطمہ میرے بیٹے کو فوراً میری گود میں دو. چنانچہ خاتون آگے بڑھی، حضرت امام حسین کو اٹھایا، حضور کی گود میں دے دیا. امام عالی مقام نے جیسے ہی ننھی ننھی آنکھیں کھولی، اللہ اکبر، چہرہ مصطفیٰ اوپر چمک رہا تھا. تو گویا کہ پیدا ہوتے ہی میرے امام نے جو چہرہ دیکھا وہ میرے رسول کا چہرہ دیکھا. اب میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ امام عالی مقام کے ایک کان میں اذان دی، اقامت کہی. اب میرے رسول نے کیا کیا؟ اپنی زبان ناز امام کو اپنے قریب کیا اور اپنی زبان ناز حسین کے منہ میں داخل کر دی. ابھی ماں کا دودھ حسین کی زبان سے نہیں لگا، زبان رسول حسین کے منہ میں پہنچ گئی، زبان رسول حسین کی زبان سے مس ہو گئی. اب یہ اس بات کی دلیل ہو گئی کہ اب جو کچھ اس زبان سے نکلے گا وہ سچ ہوگا، جو کچھ اس زبان سے نکلے گا وہ حق ہوگا، جھوٹ اس زبان سے نکل نہیں سکتا. حضور نے کیا دیا اور حسین نے کیا لیا یہ تو دینے والے مصطفیٰ جانتے ہیں اور لینے والے حسین جانتے ہیں. اللہ اکبر.
اس کے بعد سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نام وغیرہ رکھنے کے بعد 7 دن میں آپ کا عقیقہ کیا، سر ناز کے بال اتروائے اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی جو ہے وہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ کی۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شہزادے کے نام بھی رکھ دیا، فرمایا کہ ہارون علیہ السلام کے دوسرے شہزادے کا نام شبیر تھا، میں اپنے شہزادے کا نام انہی کے نام پہ رکھتا ہوں۔ شبیر بھی سریانی زبان کا لفظ ہے اور جس کے عربی میں معنی ہوتے ہیں حسین، تو حضور نے اپنے شہزادے کا نام جو ہے وہ حسین رکھا۔ حضرت سیدنا ابن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین۔ دیکھیے چھوٹا جملہ ہے مگر نور کتنا ہے۔ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین کا ذکر میرا ذکر ہے، حسین کی تعریف میری تعریف ہے، حسین کی محفل میں آ کے بیٹھنا مجھ مصطفیٰ کی محفل میں آ کے بیٹھنا ہے، حسین سے دوستی مجھ سے دوستی ہے، حسین سے محبت مجھ سے محبت ہے، اور حسین سے لڑائی مجھ مصطفیٰ سے لڑائی ہے۔ اور یاد رکھیے جو حضور سے لڑتا ہے اس کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سارے یزیدیوں کی دنیا بھی تباہ ہو گئی اور ان کی آخرت بھی تباہ ہو گئی، کیونکہ حضور نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو دیکھا یمتص لعاب الحسین کما یمتص رجل التمرہ، کہ میں نے حضور کو دیکھا کہ حضور حسین کے لعاب کو ایسے چوستے کہ جیسے کوئی بچہ کھجور کو چوسا کرتا۔ حضور کریم علیہ السلام حسین کے لعاب کو اس طرح سے چوستے کہ جیسے کہ کوئی بچہ کھجور کو چوسا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ تحقیق میرے دونوں شہزادے میری دنیا کے پھول ہیں۔ حضور نے دونوں شہزادوں کو ریحان فرمایا، اور یاد رکھیے گا جنت کے اندر جو پھول ہیں ان کا نام بھی ریحان ہے، اور حضور کے جو پھول ہیں ان کا نام بھی جو ہے وہ ریحان ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ شہزادوں کی۔ بہت ساری حدیثیں ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا کہ حسن اور حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں، یاد رکھیے گا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں ایک شخص کو مدینہ شریف بھیجا، فرمایا مدینہ شریف جاؤ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں میرا یہ پیغام دے دو۔ تو وہ عرض کرنے لگا حضور جب ہم مدینہ شریف جاتے ہیں تو مسجد نبوی شریف میں بے شمار لوگوں کے حلقے لگے ہوتے ہیں، وہاں پر بے شمار بزرگ ہیں، تو میں حسین کو پہچانوں گا کیسے؟ تو امیر معاویہ نے فرمایا جب تم مسجد میں داخل ہو تو دیکھنا کہ ایک حلقہ ایسا ہوگا کہ ایک بزرگ ادھر رونق افروز ہوں گے، ایک صاحب، اور لوگ ان کے سامنے بالکل ایسے بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ جیسے کہ لوگوں کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں، کہ جیسے ہی بندہ سر کو اٹھائے تو پرندے اڑ جائے، اتنی قدر و منزلت ان کی کرتے ہوں گے۔ بس سمجھ جانا وہی حلقہ حسین کا حلقہ ہے، وہی لوگ جو ہے حسین سے محبت کرنے والے اور حسین سے چاہنے والے، حسین کو چاہنے والے ہیں۔ واقعی وہ شخص پہنچتا ہے اور اس منظر کو دیکھتا ہے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام جو ہے وہ آپ کو دیتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک دن میں امام حسین کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو ایک کنیز نے آپ کو پھولوں کا ایک گلدستہ پیش کیا۔ امام علی مقام نے گلدستہ لیا اور اسے سونگا، سونگنے کے بعد فرمایا جاؤ تم اللہ کے راستے میں آزاد ہو۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ حضور یہ کنیز تو بہت خوبصورت تھی اور آپ نے اس کو آزاد کر دیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تمہیں اچھا تحفہ پیش کیا جائے تو تم اس جیسا یا اس سے بہتر تحفہ پیش کرو، تو اب اس کے لیے اس سے بہتر تحفہ یہی تھا کہ میں اسے اللہ کے راستے میں آزاد کر دوں۔ تو امام علی مقام نے جو ہے اس کو آزاد کر دیا۔ اب اخلاق و ادوار کی طرف ہم آتے ہیں۔ ایک مرتبہ کہیں سے تشریف لے جا رہے تھے، سامنے چند غریب لوگ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے۔ اب غریبوں نے جب دیکھا کہ امام حسین تشریف لے جا رہے ہیں تو سارے غریب اٹھائے، حضور ہمارے ساتھ بھی 2-4 نوالے کھا لیجئے۔ امام علی مقام آگے بڑھے، ان کے ساتھ بیٹھ گئے، کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد فرمایا مجھے کھانے کی حاجت نہیں تھی، میں کھانا کھا چکا تھا، مجھے کھانے کی حاجت نہیں تھی، بس تمہاری خوشی کے لیے میں نے چند لقمے تمہارے ساتھ کھا لیے۔ جانتے ہو کیوں؟
फरमा इसलिए कि अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक मैं तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता, बेशक मैं जो हूं वो तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता हूं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो इमाम आली मकाम के शहजादे हैं फरमाते मैंने अपने बाबा जान को देखा कि मेरे बाबा जान के दर पर कोई भी जब आया तो वो खाली हाथ नहीं गया। मेरे बाबा जान ने हर मिस्कीन हर मोहताज की जो है वो झोली को भर दिया। फरमाते हैं वो गरीबों की खिदमत करने में इतना आगे थे कि वो गरीबों और मोहताजों के दरवाजों पर खुद खाना लेकर के जाते, बहुत मुशक्कत वो इस मामले के अंदर जो है वो उठाया करते थे। इब्ने असाकिर ने एक रिवायत, ये मौरिख है, इन्होंने एक रिवायत बयान की कि हजरत इमाम हुसैन एक दिन नमाज पढ़ रहे थे, दरवाजे पे दस्तक हुई और कोई आवाज देने वाला आवाज देता है, मैं मिस्कीन हूं, मैं गरीब हूं, मुझे कुछ दिया जाए। इमाम आली मकाम ने नमाज खत्म की, नमाज खत्म करने के बाद आए, देखा कि वाकई वो बहुत मोहताज है। इमाम आली मकाम ने अपने कादिम से फरमाया कि घर में कितनी रकम है? उसने कहा कि 200 दिरहम है। फरमाया 200 के 200 दिरहम इसको दे दो। उसने अर्ज की हुजूर ये तो अहले बैत के लिए है। फरमाया हमारा गुजारा हो ही जाएगा, अल्लाह करा ही देगा, इसको ये पैसे दे दो। तो इमाम आली मकाम ने जो है उसको ये पैसे दे दिए। कि माल का सबसे बड़ा मसरफ ये है कि इससे किसी की इज्जत और आबरू महफूज हो जाए, ये माल का सबसे बड़ा मसरफ है। और आज के दौर में क्या माल का सबसे बड़ा मसरफ यह है कि किसी की इज्जत और आबरू को छीन लिया जाए, लौट लिया जाए, तो लूट लिया जाए। तो आज के दौर के अंदर लोगों का जहन ये हो गया। मगर याद रखिएगा तालीमात हुसैन ये है कि माल का सबसे बड़ा मसरफ ये है कि इससे किसी की इज्जत और आबरू जो है वो महफूज हो जाए। इमाम आली मकाम अपने दौर में सबसे ज्यादा जीनियस और अबकरी थे और बेशुमार लोग आपसे मसले मसाइल जो है वो मालूम किया करते थे। यहां पर लिखा अकाबिर लिखने वालों ने कि एक मरतबा हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दूध पीने वाले बच्चे का वजीफा मुकर्रर करने में कुछ मुश्किल पेश आई, तो उन्होंने खत लिखा कि बच्चे का वजीफा जो है वो कब मुकर्रर होता है। तो इमाम हुसैन ने जवाब दिया जैसे ही बच्चा मां के पेट से पैदा होते ही आवाज निकाल दे उसका वजीफा मुकर्रर कर दिया जाता है। तो बच्चों के वजीफे अब्दुल्लाह इब्न जुबैर ने जो है वो मुकर्रर फरमा दिए। सबसे ज्यादा इबादत गुजार थे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और इबादत का ये हाल है कि अपने भाई हजरत इमाम हसन की तरह आपने 25 हज मदीने शरीफ से मक्के शरीफ तक गए और 25 हज आपने इस तरह पैदल अदा फरमा। इमाम आली मकाम ने 5 शादियां की, 5 निकाह आपने किए, 5 आपकी अजवाज हुई और 6 आपकी औलाद उन अजवाज से हुई। आपकी अहलिया में एक हजरत शहर बानो है, एक हजरत मौज़मा लैला है, एक हजरत रुबाब है, एक हजरत उम्मे इसाक है और एक हजरत क़िपाइया रज़ी अल्लाह तआला अन्हुन्ना है। और औलाद में हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, इनका एक नाम अली भी है, हजरत अली अकबर है, हजरत अब्दुल्ला है और इनका एक नाम अली असगर भी है। हजरत जाफर है, 2 शहजादियां हैं, एक हजरत फातिमा सुगरा और एक हजरत सकीना खातून। 5 शादियां इमाम आली मकाम ने की हैं कि जिनसे कि 6 औलादें इमाम आली मकाम की यहां पैदा हुई हैं। सन 60 का दौर आया, मौरिखीन लिखते हैं कि हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हो गया और बाद ने लिखा कि वो लकवे की बीमारी में मुब्तला हुए और आपका इंतकाल हो गया। सन 60 का दौर आया, ये मसनद इख्तिदार पर बैठ गया। मैंने आपसे क्या कहा था शुरू में, हजरत इमाम हसन और हजरत अमीर मुआविया में सुलह होती है और शर्त पहली ये होती है कि अभी हजरत इमाम हसन जो है वो खिलाफत छोड़ते हैं, हजरत अमीर मुआविया को खलीफा बनाया जाता है जब तक ये जिंदा है। अगर बिलफर्ज इनका इंतकाल हो जाता है तो वापस खलीफा जो होंगे वो हजरत इमाम हसन होंगे। अब मुझे बताइए, इमाम हसन का भी इंतकाल हो चुका है तो अब खिलाफत का हक किसका था? इमाम आली मकाम का था। इमाम आली मकाम मसनद खिलाफत पर मुतमक्किन होना चाहिए था।